کئی دنوں سے میرا دستور العمل یہ ہو گیا تھا کہ رات کے کھانے کے بعد اپنے کتب خانے میں جا بیٹھتی اور صبح کاذب کے وقت وہاں سے اٹھتی۔ ایک دن سر شام ہی سے احساس کی شدت مجھے کچلے ڈال رہی تھی، چنانچہ میں وقت سے پہلے ہی کتب خانے میں جا بیٹھی، کئی کتابیں مختلف موضوعات پر کھولیں، کسی میں دل نہ لگا، مالی خولیا کسی کیفیت ذہن پر طاری تھی۔ ایسے میں اتفاقاً اچانک ہی میری نظر اس الماری پر جا پڑی جس میں اپنے نامکمل مسودات اور سالہائے گزشتہ کے روز نامچے لکھا کرتی تھی۔ الماری کھول کر بیٹھ گئی، اپنے پرانے روز نامچے نکالے، دلچسپی سے بیتے دنوں کے واقعات پڑھنے لگی۔ دل پر چوٹ لگی، ورق گردانی کے دوران ایک پرانے روز نامچے میں اپنا لکھا ہوا ایک دلچسپ واقعہ پڑھنے کو مل گیا۔ اسی کو میں کہانی کے پیرائے میں آپ کو یہ سچی کہانی سناتی ہوں۔ ایک اندھیری رات ہم سب باغ میں خاموش اور متاثر بیٹھے تھے۔ 3 دن پیشتر چچا جعفر کا عجیب طرح انتقال ہوا تھا۔ وہ ایک لطیفہ سن کر زور سے ہنس رہے تھے کہ چل بسے۔ ان کی اچانک موت ہم سب کے لیے ایک شدید المیہ تھی، مگر اس پر ترا ان کی اچانک موت کے بعد کا پراسرار واقعہ ہے، جو ان کی موت سے بھی زیادہ سنگین کہا جا سکتا ہے۔ سنگین اس لیے کہ اس کے وقوع پذیر ہونے پر تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کی قوت ادراک معطل سی ہو گئی تھی۔ چچا جعفر کی اچانک موت پر ہم سب انتشار جذبات میں مبتلا ہوئے ہی تھے، مگر ان کے چہیتے جانوروں پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ گھوڑا استبل میں سر نگوں رہ گیا تھا، کتا اپنے دونوں پنجوں پر سر دھرے ان کی خالی کرسی کے پاس بے حس و حرکت پڑا رہتا، اور ان کا موٹا باتونی طوطا جو تمام دن ہم سب کی اور خصوصیت سے چچا جعفر کی نقلیں اتار اتار کر اپنی بکواس سے ہم سب کو شرمندہ کیا کرتا، اب ایک ٹانگ پر گونگوں کا گڑ کھائے چپ چاپ کھڑا تھا، گویا اس کے منہ پر قفل لگا دیا گیا تھا۔ بکواسی اور شریر طوطے کی یہ حالت دیکھ کر کئی مرتبہ میرے آنسو نکل آئے۔ اگرچہ چچا جعفر کی موت کچھ عجیب طریقے سے واقع ہوئی تھی، تاہم کوئی خلاف فطرت بات نہیں تھی۔ آئے دن انواع اقسام کی اموات کی خبریں ہم اخبارات میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ موت کے بعد کے عجوبہ واقعے نے ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ میں ہفتہ بھر کی تعطیلات گزارنے کے لیے دادی زبیدہ کے ہاں اسی صبح پہنچی تھی جس رات چچا جعفر کی عجیب موت واقع ہوئی تھی۔ کہاں تو میں اس نیت سے یہاں آئی تھی کہ چند دن یہاں تفریح میں گزاروں گی، چچا لوس سے لطیفے سنوں گی اور چچا جعفر سے شطرنج کی بازیوں میں نوک جھونک رہے گی، اور کہاں یہ وحشت ناک واقعہ۔ اس زمانے میں چچا لوس کو لطیفے سنانے کا چسکا ہو گیا تھا، اور وہ لطیفے بھی اتنے فرسودہ، غیر دلچسپ اور پتھر کے زمانے کے سنایا کرتے تھے جنہیں سن کر سنانے والے کی حصے مزاح پر رحم آتا تھا۔ دادی زبیدہ کو تو غصہ آ جاتا تھا۔ میں چچا کی بزرگی کا خیال کر کے بادل نخواستہ مسکرا دیا کرتی تھی، مگر چچا جعفر کو چیخ چیخ کر ہنسنے کی عادت تھی۔ اس رات ہم سب صحن گلستان میں ایک مرمری چبوتری پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ رات بالکل معمول جیسی تھی، جیسی ہر روز ہوتی تھی۔ میری قدیم بوڑھی حبشن خادمہ زناش ہمیں کھانا کھلا رہی تھی۔ ذرا دور کیلے کے درختوں کے جھنڈ میں ہوائیں سرسرا رہی تھیں، آسمان پر کہکشاں کی پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں۔ غرض رات بالکل معمول جیسی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی پائیں باغ کی طرف سے چچا جعفر کے چہیتے طوطے کی تیز آواز سنائی دی جاتی تھی، جسے ہم سب سن کر ہنس پڑتے۔ وہ بڑے ناصحانہ لہجے میں رہ رہ کر کہہ رہا تھا، جعفر جعفر، شرارت نہ کرو، اب کھانا کھا لو۔ مگر طوطے کا کیا تھا، ہم سب اس کی بکواس کے عادی تھے، اس لیے رات میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ کھانا کھانے میں کوئی اصول نہیں تھا، جس کا جو چی چاہے کھانے لگے۔ چنانچہ دادی زبیدہ حسب معمول بڑی نزاکت سے شوربہ پی رہی تھی، تو میں چاولوں پر زعفران کا عرق چھڑک رہی تھی۔ چچا جعفر تلی ہوئی مچھلی اور آلو کا بڑا سا ٹکڑا منہ میں بھرے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس وقت اچانک چچا لوس نے ایک شفتالو کاٹ کر کھاتے ہوئے بڑے زور سے پوچھا، جعفر لطیفہ سنو گے؟ دادی زبیدہ نے زانو پوش سے اپنے ہونٹوں کو چھوا اور فوری مداخلت کی، جی نہیں شکریہ۔ اس پر چچا لوس برا مان گئے۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، چچا لوس فی الحال لطیفہ نہ سنائیے، دوران طعام میں ہنستے ہنستے چاول کا کوئی دانہ وانا سانس کی نالی میں جا پھنسا تو خطرناک ثابت ہوگا۔ دادی زبیدہ بولی، خیر اس کا تو کوئی امکان نہیں، کیونکہ لوس کے لطیفے ایسے نہیں ہوتے کہ کسی کو ہنسی آئے۔ اس پر چچا لوس نے اپنی بہن پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر احتجاجاً کہا، نہ جانے زبیدہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی سنجیدگی کو کیوں پسند کرتی ہیں، لطیفہ سن کر بھی دیواریں چین بنی رہتی ہیں۔ روحی کا کہنا ٹھیک ہے کہ دوران طعام میں لطیفہ سننے سے سانس کی نالی کا ڈر ہے۔ چچا جعفر ٹھہرے صدا کے ضدی، چنانچہ زور سے بولے، سانس کی نالی ہو یا چاول کا دانہ، میں سن کر رہوں گا لطیفہ، ذرا آہستہ بولو۔
تمہاری آواز دماغ کو شک کر رہی ہے۔ دراصل دادی زبیدہ اس ساری گفتگو سے کچھ ناخوش سی ہو گئی تھی۔ ان میں کبھی کسی قسم کی برداشت تو تھی ہی نہیں، چنانچہ ان کا چہرہ شعلے کی طرح دمک رہا تھا۔ اس رات وہ اپنے سندلی رنگ کے ایسٹ مین لباس اور سراندیپ کے موتیوں کی مالا میں بے حد دلکش نظر آ رہی تھی۔ کانٹا چمچا رکابی میں جوڑ کر رکھتے ہوئے بولی، میں اپنے کان بند کر لوں گی، تم شوق سے روحی اور جعفر کو اپنا لطیفہ سناؤ۔ چچا لوز کو اپنی چھوٹی بہن کا ہمیشہ بڑا لحاظ رہا۔ فوراً اپنی کرسی سے تھوڑا سا اٹھ کر بولے، میں معافی چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے الفاظ ناگوار گزرے، لیکن آج میں ایک ایسا چیدہ لطیفہ سناؤں گا جسے سن کر تم بھی کھلکھلا کر ہنس پڑو گی۔ خیر، کھلکھلا کر ہنسنا تو ایک بہت ہی غیر شاعرانہ حرکت ہے جس کی میں عادی نہیں، البتہ ممکن ہے مسکراؤں تو مسکرا دوں۔ دادی زبیدہ نے غرور سے کہا۔ آپس میں جو تلخی پیدا ہو گئی تھی وہ بار رفع ہو گئی۔ میری بوڑھی حبشن زوناش، جسے افیون گھول کر پینے اور عمر خیام کی رباعیات پڑھنے کے سوا دنیا میں اور کوئی کام نہیں تھا، مرغابی کی پلیٹ چچا لوز کو پیش کرتے ہوئے بولی، مگر لطیفے سن کر میں رو پڑتی ہوں نواب لوز۔ عمر خیام انسان کی بے ثباتی پر روتے روتے مر گیا، موت انسان کا مقدر رہی، وقتی ہنسی کا فائدہ۔ چچا لوز کو بڑا غصہ آیا۔ ارے نیک بخت حبشن، تو کیا عمر خیام کا خیال تھا کہ انسان کو اپنی مختصر اور فانی زندگی ماتم کناں رہ کر گزار دینی چاہیے؟ عمر خیام چھوڑ کر کبھی غالب بھی تو پڑا کر۔ کیا خوب کہا ہے اس نے کہ ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، لطیفہ سناتا ہوں۔ چچا جعفر لطیفہ سننے سے پہلے ہی ہنسنے کے عادی تھے، چنانچہ وہ ہنس پڑے، بولے، گو آن، شروع کرو اپنا لطیفہ۔ دادی زبیدہ کے چہرے پر ایک طنز آمیز مسکراہٹ تھی۔ دراصل ہمارے خاندان کا ہر فرد کچھ بہت زیادہ حساس اور نزاکت شار واقع ہوا تھا، اور سب کی اپنی اپنی مخصوص عادات تھی۔ خدا خدا کر کے لطیفہ گوئی شروع ہوئی۔ حسب معمول چچا لوز کے لطیفے اس قدر غیر دلچسپ اور پھیکے تھے کہ ہنسی کسی کو نہ آئی۔ البتہ ان کے پھیکے پن پر مجھے دو ایک دفعہ کچھ ہنسی سی آئی، جسے چچا لوز نے غلطی سے اپنی کامیاب لطیفہ گوئی پر محمول کیا۔ لطیفے کے دوران دادی زبیدہ تمام وقت باغ کے ایک تناور درخت کی کسی ٹہنی پر نگاہ جمائے چپ چاپ بیٹھی رہیں، لیکن ادھر چچا جعفر تھے کہ ہر لفظ پر خواہ وہ موزیقہ خیز ہو یا نہ ہو، کیسا ہی فضول ہو، بے اختیار ہنسے جا رہے تھے، اور جب لطیفہ ختم ہوا تو ان کی چیخ نما ہنسی سے سارا باغ گونج اٹھا۔ چچا لوز فخر سے سر ترچھا کر کے بولے، لطیفہ سن کر لطف اندوز ہونا بس جعفر پر ختم ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دادی زبیدہ پر اور مجھ پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی، مگر چچا جعفر کی ہنسی ہمارے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ خاندان بھر میں ان کی نکیلی ہنسی مشہور تھی۔ ان کی ہنسی کی آواز میں عجیب و غریب سر نکلا کرتے تھے، کو کو کو، شر، ہا ہا ہا، شر، ہو اور آخر میں حق 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 کی۔ چنانچہ وہ حسب عادت اور حسب معمول ہنسے جا رہے تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس ساری فضا کو خوفناک تو اس واقعہ نے بنا دیا جو لطیفے کے اختتام پر پیش آیا۔ چچا لوز لطیفہ ختم کر کے ایک ماہر فن کی طرح فاتحانہ انداز سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ چچا جعفر کرسی سے گر پڑے اور ختم ہو گئے۔ اس دہشت ناک واقعے کو گزرے آج 3 دن ہو گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں ہم پر کیا گزر گئی، اس کی تفصیل بیان کرنا محال ہے۔ مختصر یہ کہ گویا ہم پر ایک بجلی گر پڑی تھی۔ ہماری دیکھ بھال کے لیے پرانا اور خاندانی چہیتا ڈاکٹر گار بھی ہم میں موجود نہیں تھا۔ دادی زبیدہ 3 دن اپنے کمرے میں بند رہیں۔ میرے اعصاب تہ و بالا ہو گئے۔ چچا لوز پر ایک فراری غنودگی سی طاری رہنے لگی۔ زوناش کو بخار چڑھایا، چنانچہ ڈاکٹر گار کو تار دے دیا گیا کہ فوراً پہنچو، حالتیں تباہ ہیں۔ شام ہو رہی تھی کہ میں دادی زبیدہ کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی۔ وہ دریچے کے سامنے بیٹھی لخلخا سونگ رہی تھی۔ چچا لوز لڑکھڑاتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے اور بولے، آج رات ڈاکٹر گار پہنچ جائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ذرا اپنی حالتیں سنبھال لیں تاکہ ان سے بات کرنے کی ہمت تو ہو۔ ایک دانہ بھی اڑ کر منہ میں نہیں گیا، چلو کچھ کھا پی لیں۔ بمشکل ہم کمرہ طعام میں پہنچے۔ ملازمین دم بخود کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی سب کے سب بڑی پھرتی سے آگے بڑھے اور کرسیاں کھینچ کر ہمیں بیٹھنے میں مدد دی۔ دادی زبیدہ میز کے سرے والی کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ ان کی نظر چچا جعفر کی خالی کرسی کی طرف اٹھ گئی۔ خالی کرسی کو دیکھ کر واقعی ہم تینوں کے دل دھک سے رہ گئے۔ دادی زبیدہ نے آنکھوں پر رومال رکھ لیا، لرزاں آواز میں بولی، ہم جعفر کے پالتو جانور تک دم بخود ہیں۔ اسی وقت پاس والی ایک دریچی سے زوناش نے اپنا سیاہ چہرہ باہر نکالا اور بولی، استبل میں گھوڑا سرنگوں ہے اور طوطے غریب کو تو سکتہ ہو گیا ہے۔ میں بولی، غضب کی ویرانی ہے۔ کمرے میں دم گھٹنے لگا، باغ میں نہ جا بیٹھیں۔ چچا لوس نے بڑھ کر جلدی سے چچا جعفر کی کرسی کا رخ دیوار کی طرف پھیر دیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولے،
ٹھیک کہا روحی تم نے، چلو باغ میں سوئمنگ پول کے پاس جا بیٹھیں، میں نے کار ایئرپورٹ بھیج دی ہے، کوئی دم میں کوئی ڈاکٹر گار کا جہاز پہنچ جائے گا، وہاں چل کر ان کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ڈاکٹر گار آ جائیں تو ہم سب کا شاید کچھ دل بہلے۔ چچا لوس نے دادی زبیدہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور شے نشین کی سیڑھیاں آہستہ آہستہ طے کرتے ہوئے سوئمنگ پول کی طرف جانے لگے۔ وہ رات بڑی ویران رات تھی، چاند ابھی نہیں نکلا تھا، البتہ سیاہ آسمان پر تاروں کی آگ لگی ہوئی تھی، اور باغ کے آخری حصے سے کبھی کبھی کسی نامعلوم پرند کی غمزدہ سی سیٹی کی آواز آ جاتی تھی، شاید ابھی چاند نکل آئے۔ میں نے محض بات کرنے کی خاطر کہا۔ اسی وقت آسمان پر تاروں کے نیچے ایک ہوائی کشتی نظر آنے لگی۔ وہ آ گیا ڈاکٹر گار کا طیارہ، چچا لوس نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد باغ کی سڑک اور جنگلی گلابوں کی وسیع روش سے ہوتی ہوئی ایک لمبی کار برساتی میں آ کھڑی ہوئی۔ چچا لوس اٹھ کھڑے ہوئے، دادی زبیدہ اشتیاق سے دیکھنے لگی اور میں وفور شوق میں برساتی کی طرف بھاگی۔ بوڑھا ڈاکٹر گار سرمئی رنگ کا سوٹ پہنے منہ میں سگار دبائے ایک پرانے جن کی طرح کار سے اتر پڑا۔ ڈاکٹر گار، بیچارے چچا جعفر، اسے دیکھتے ہی میرے منہ سے نکلا۔ ڈاکٹر گار نے ایک ہاتھ میرے گرد حائل کیا اور چلتے چلتے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا تھا روحی بیٹی؟ اچانک بیمار ہو گئے تھے؟ میں بھرائی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، بس ہنستے ہنستے ہی۔ چلیے باغ میں، سب آپ کے منتظر ہیں۔ ہم چمبیلی کی بیلوں سے ہوتے ہوئے سوئمنگ پول کی طرف جانے لگے۔ اچانک راستے میں بید مجنو کے نیچے سے بوڑھی زوناش نے اپنا سیاہ چہرہ نکالا اور بولی، گھوڑا استبل میں سر نگوں ہے اور طوطا گونگا۔ ڈاکٹر گار گھبرا سا گیا۔ ہیں، یہ کیا تھا؟ زوناش تھی۔ ہاں، میں نے کہا استبل میں گونگا، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ چچا مرحوم کے جانوروں کا ذکر کر رہی تھی۔ میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ہم سوئمنگ پول پر پہنچ گئے۔ تم نے سن لیا ڈاکٹر؟ دادی زبیدہ نے بے ضبط ہو کر کہا۔ بڑا دھچکا لگا بیگم زبیدہ، یعنی اچانک ہی؟ لوس، کیا ہوا تھا نواب جعفر کو؟ ڈاکٹر گار ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ چچا لوس اداس لہجے میں بولے، میں ایک لطیفہ سنا رہا تھا گار، اور وہ حسب معمول ہنس رہے تھے۔ دادی زبیدہ بولی، مگر وہ ہنسی بھی غضب کی ہنسی تھی، چیخیں نکل رہی تھی جعفر کی۔ ڈاکٹر گار بولا، وہ تو ان کی پرانی عادت تھی، اور عام طور پر وہ ہنستے بھی فضول باتوں پر تھے۔ بھلا لوس کے لطیفے اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر کسی کو ہنسی آئے؟ فرسودہ اور پھیکے، دادی زبیدہ نے کہا۔ ڈاکٹر گار کچھ سوچتے ہوئے بولا، فرسودہ ہوں یا پھیکے، ہوا یہ کہ لطیفہ سن کر انہیں ہنسی آ گئی، یہی نا؟ میں بولی، ہنسی بھی غضب کی ہنسی تھی ڈاکٹر، جیسے کوئی فوارہ ابل رہا ہو۔ دادی زبیدہ بولی، فوارہ؟ نہیں، یوں کہو جیسے کوئی انجن چل رہا ہو۔ ڈاکٹر گار سگار کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولے، میں جعفر کو اکثر ٹوکا کرتا تھا، مجھے ہمیشہ ہی اندیشہ رہا۔ کس بات کا؟ جعفر کی بے تحاشا ہنسی ہی نے ان کو مار دیا۔ دل کی نسوں پر زور پڑنے کی وجہ سے حرکت قلب بند ہو گئی۔ ڈاکٹر نے تشخیص کی اور ہم سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ادھر میں سوچنے لگی، چچا لوس کو بھی تو لطیفے سنانے کا عجیب جنون ہے، اور لطیفے بھی ایسے جنہیں ہم سب بچپن سے سنتے آتے تھے۔ اسی وقت زناش پھر کسی جھاڑی سے اچانک برآمد ہوئی۔ دیکھیے، عجیب بات ہوئی، کہاں تو طوطا نواب جعفر کے بعد بے حس و حرکت گونگا بنا بیٹھا رہا، اب جو آپ لوگوں نے دوران گفتگو نواب جعفر کا نام بارہا لیا تو چونک پڑا ہے اور سر کو آگے بڑھا کر آپ کی باتیں سن رہا ہے۔ اپنے مالک کے نام پر وہ خوش ہو رہا ہے۔ بوڑھی حبشن کی باتوں پر کسی نے توجہ نہ دی۔ وہ ہمیشہ اپنی قیاس آرائیوں میں محو رہتی تھی اور افیون کھایا کرتی تھی۔ اب ہنا کی میانہ کر جھاڑیوں کے اوپر چاند نکلنے لگا تھا، ہوائیں آہیں بھر رہی تھی۔ رات کے سناٹے اور باغ کی تنہائی میں ہماری باتوں کی مدھم آوازیں بالکل شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ معلوم ہوتی تھی۔ کچھ دیر ہم سب متاثر اور خاموش بیٹھے رہے، پھر ڈاکٹر گار نے پوچھا، وہ کون سا لطیفہ تھا لوس جس پر جعفر مرحوم کو اتنی ہنسی آئی تھی؟ غیر معمولی دلچسپ اور نیا تھا گار، چچا لوس نے کہا۔ خاک، دادی زبیدہ نے سکون اعصاب کے لیے یوڈی کلون سونگتے ہوئے کہا، ہم سب اسے بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ گزشتہ موسم گل میں وہی لطیفہ 50 دفعہ لوس نے آپ کو سنایا تھا ڈاکٹر، وہی لال بھجکڑ والا؟ وہی، دادی نے جواب دیا۔ چچا لوس بولے، نہیں، یہ بالکل نیا تھا۔ ایک شخص کی بھینس کا سر ایک گھڑے میں پھنس جاتا ہے، مشورے کے لیے وہ لال بھجکڑ کے پاس پہنچتا ہے، سوچ کر لال بھجکڑ صاحب رائے دیتے ہیں کہ گھڑے سے سر نکالنا چاہتے ہو تو سر کاٹ دو۔ چچا لوس نے لطیفہ ختم کیا ہی تھا کہ وہ لرزہ خیز واقعہ وقوع پذیر ہوا جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، اور جس کے مقابلے میں چچا جعفر کی موت بھی معمولی واقعہ معلوم ہونے لگی تھی۔
لطیفے کے ختم ہوتے ہی نامعلوم سمت سے ایک فلک شگاف کہا بلند ہوا، کو کو کو، شر ہا ہا ہا، شر ہو، اور آخر میں حق 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 کی۔ چچا جعفر بھی بالکل اسی طرح پرسوں رات لطیفے کے اختتام پر ہنس پڑے تھے، اور آج ان کی موت کے تیسرے دن کہے کی وہی خوفناک آواز باغ کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ سکوت اور تحیر کا ایک دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور ہم سب بت بنے بیٹھے تھے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا۔ مجھے ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی اور میں خاموشی سے اٹھ کر دادی زبیدہ کے پہلو میں جا بیٹھی، اور وہ بھی کانپ رہی تھی۔ اب چاند اوپر کو آ چکا تھا، تناور درختوں کے اندھیرے سائے باغوں کی خاموش روشوں پر جھکے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی کوئی چمگادڑ نیم تاریک فضا میں زور کا چکر کاٹ کر غائب ہو جاتی تھی۔ سوئمنگ پول کا پانی نکرئی ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دادی زبیدہ مرتعش لہجے میں بولی، یہ وہی ہنسی ہے جو پرسوں رات ہم سب نے لطیفے کے اختتام پر سنی تھی۔ چچا جعفر کی نا؟ میں نے سرگوشی کی۔ ہاں انہی کی تھی، دادی زبیدہ بولی۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے روحی؟ چچا لوس بولے۔ جعفر کو ہم سے جدا ہوئے پورے 3 دن گزر گئے ہیں۔ دادی جان بولے، ٹھیک ہے، مگر بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ ہنسی جعفر مرحوم ہی کی ہے۔ مگر بیگم زبیدہ دیو مالائی خیالات کا فائدہ؟ ڈاکٹر گار ناراض سا ہو رہا تھا۔ سبھی ایک انتشار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حالات بد سے بدتر ہی ہوتے جاتے ہیں ڈاکٹر گار، دادی زبیدہ نے متفکر ہو کر کہا۔ آپ غیر قدرتی واقعات کے قائل نہیں ہیں تو پھر اس ہنسی کی کوئی معقول وجہ تلاش کیجیے، ورنہ ہم سب کو مالی خولیا ہو جائے گا۔ اور لوس، میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ آئندہ بھولے سے بھی کوئی لطیفہ۔ چچا لوس بولے، بھینس کا سر گڑھے میں پھنس جائے تو بھینس کی گردن تو نہیں کاٹی جاتی۔ ابھی میں نے جعفر کو پورا لطیفہ سنایا ہی کہاں تھا۔ میں تو ابھی کہنے ہی والا تھا کہ سر کے بجائے گھڑا توڑا جائے، مگر جعفر میں صبر کہاں تھا۔ لطیفہ آدھا سنا تھا کہ ہنس پڑے، ہنستے چلے گئے، کو کو کو، شر ہا ہا ہا۔ چچا لوس کے اس جملے کے بعد قیامت گزر گئی۔ ان کا کو 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 شر کہنا تھا کہ وہی خوفناک کہا ایک دفعہ پھر اس زور سے باغ میں گونجنے لگا کہ ہم سب کے ہوش اڑ گئے، اور ہم سب نے بلا ارادہ فوراً پیچھے پلٹ کر اس امید میں دیکھا کہ چچا جعفر ہمارے قریب کھڑے ہنس رہے ہوں گے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ 2 چمگادڑیں زور زور سے لڑتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر کر دیوار کی جھنڈ میں غائب ہو گئیں۔ وہ رات ہم سب نے نہایت تشویش و اضطراب میں کاٹی۔ الصبح ہم سب چچا لوس کے چمن والے کتب خانے میں تھکے ہوئے بیٹھے کافی پی رہے تھے، اور رات کے واقعے پر اظہار خیال کر رہے تھے کہ زناش زور زور سے بین کرتی ہوئی طوطے کا پنجرہ ہاتھ میں لٹکائے اندر داخل ہوئی۔ ہے بیگم، نواب جعفر کا چہیتا طوطا بھی رات چل بسا۔ ہم سب کی نظر اٹھی، پنجرے میں طوطے کی لاش اکڑی ہوئی پڑی تھی، اور اس کا منہ اندھیرے غار کی شکل پوری طرح کھلا ہوا تھا۔